بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ پروگرام آج کے مہمان کے ساتھ میرے ساتھ آج موجود ہیں ترجمان وزیر اعظم جناب شوکت جاوید میر صاحب۔ عید کے دن گزرے ہیں، عید کے تہوار کے حوالے سے ان سے خصوصی بات کریں۔ بہت شکریہ میر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ عید کا دن گزرا، عید کے دن میں بھی آپ کی مصروفیت یہاں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جاری رہی۔ آپ اس وقت عوامی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو آج کے اس عید کے موقع پر آپ کے لیے، عوام کے لیے کیا خصوصی پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سید اسرار مداری صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے PTF فورم کا کہ آپ ہمیشہ ان نکات معاشرے کی آواز بن کر سامنے لاتے ہیں، اور یہی قلبی جہاد بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کے توسط سے ملت اسلامیہ کو عید الفطر کا عظیم اسلامی تہوار باخیریت و عافیت، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، سعادتوں سے اللہ کی طرف سے خصوصی کرم کے ساتھ الوداع ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار آتے ہیں۔ جہاں تک آج کے حالات ہے تو آج ہمیں ویسے عید کا جو فلسفہ ہے کہ برداشت ہے، یہ پسے ہوئے طبقات کو اپنی خوشیوں میں شامل کر کے اللہ کی رضا کے لیے اور اتباع رسول اللہ کے لیے اپنے نفس کو تزکیہ نفس کرنا، یہی اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے۔ اور یہ انسان کے تہوار واقعی اس کا جزیات میں آتے ہیں۔ اب جو پاکستان کے حالات ہے اس وقت پوری دنیا میں آل ورلڈ وار سچویشن ہے، اور انسانیت کا بڑا جو تقاضا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ حق کی آواز بن کر ان کے ساتھ قدر سے قدم ملا کر کھڑا ہونا ہے۔ سب عالمی سامراجی طاقتوں نے اسلامی ممالک کو نشانہ بنایا ہوا ہے، اور جس طرح افواج پاکستان میں چیف آف ڈیفینس فورسز حافظ سعید عاصم منیر کی قیادت میں بہترین خارجہ پالیسی، بہترین فوجی حکمت عملی، بہترین دفاعی استعداد کار اور پیشہ ورانہ مہارت کے، جس طرح پیشہ ورانہ مہارت سے مارکہ حق بنیاد مخصوص میں انہوں نے مہارت کو آپریشن سندور میں شکست فاش دی، اور اللہ نے انہیں پورے عالم میں عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح بھی آپریشن ضرب علاق میں افغانستان میں دہشت گردوں کی فیکٹریوں کو نشانہ بنایا گیا، اور بعض لوگ اس میں پروپگیٹ کر رہے ہیں۔ وہاں کسی بھی شہری کو نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ جو لوگ غوا برائے تاوان، جو لوگ قتل و غارت اور باقی سماجی جرائم میں ملوث تھے، جو ہمارے فوجیوں کو، ہمارے اعلیٰ افسران کو، خاکی وردی والے ان محافظوں کو نشانہ بنا کے ان کو تحت تیز کرتے تھے، ان کی جڑیں اور ان کی فصلوں کو کاٹ کر پوری دنیا کے لیے پاکستان نے ایک فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا، جو پہلے بھی کرتا رہا۔ تو ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم پیس پروسیس کی بات کرتے ہیں، اور ویسے بھی ایک دنیا میں بلاک ہے جو اسلامی وہ بلاک ہے، دوسرا سونیو بلاک ہے۔ تو درود شریف اور بارود، درود والے امن کی بات کرتے ہیں، بارود والے تباہی کی بات کرتے ہیں۔ ہم قرآن میں امن کے دائی ہیں، اور اللہ کے رسول نے بھی امن کی بات کی، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر اس جنگ کو اس طرح لڑیں جس طرح جنگ بدر نے صحابہ کرام نے آقا نامدار کی مائیت میں لڑی، اور جس طرح 9-10 مئی کو فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی قوم نے، پاکستانی افواج نے بہترین حکمت عملی سے لڑی۔ آج دنیا میں پاکستان میں ہر طرح پاکستان کا ڈنگا، پاکستان کی عزت، پاکستان کی شہرت، پاکستان کی افواج پاکستان اور قومی سلامتی اداروں کا وقار، یہ ہم کشمیریوں کے لیے باعث عزت تو ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب انہیں چیف آف ڈیفینس فورسز حافظ عاصم منیر کو مدعو کر کے خصوصی انویٹیشن پر ریڈ کارپٹ استعمال کر کے وائٹ ہاؤس بلایا، تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر تو طرفہ مسئلہ نہیں، یہ عالمی انٹرنیشنلائز مسئلہ ہے۔ تو اس کے بعد کشمیر کو ایک بوسٹ ملا، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں، اور ویسے بھی مضبوط، خوشحال، مستحکم پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا ضامن۔ اچھا میر صاحب، یہ جو موجودہ جنگ ہے جو جس میں ایران کے اوپر جبراً ایک حملہ کیا گیا،
اور اس وقت پاکستان کا بڑا انتہائی اہم کردار ہو سکتا ہے امن کی طرف لے جانے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ محور نہیں ہونا چاہیے کہ اس جنگ کو کسی طرح رکوانے میں کردار ادا کرے؟ لیکن تہذیبوں کے درمیان ٹکراؤ روک کر دنیا میں امن کی بات کی جا سکتی ہے، اور ہمارا اپنا ایک کام سے ہے کہ ہم ہمیشہ انسانیت کی احترام کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے ایک انسان کی جان دی اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اس وقت پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ حکومت پاکستان نے، صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور بالخصوص حافظ سعید عاصم منیر کی کاوشوں سے جو خارجہ پالیسی اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی کا تسلسل ہے۔ ابھی چند ایام پہلے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے اس کا اعلان کیا۔ اس وقت پاکستان امن کے لیے تھرڈ پارٹی میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اس وقت وہ سارے ممالک جو معاصر ممالک ہیں، وہ ممالک جن کے پاس طاقت ہے، وہ ممالک جن کے پاس ویپن ہے، وہ ممالک جن کی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، وہ ممالک جن کے پاس تیل کے ذخائر موجود ہیں، وہ ممالک جن کے پاس اپنے وسائل سمانے ارب و زر بھی موجود ہیں، تو ان کو یکجا کر کے امن کے لیے طرف ایک اس نے اپنا فورم استعمال کیا، اور اس میں OIC کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ لیکن پاکستان کے کردار کی اس وقت پوری دنیا معترف ہے، اور 10 مئی کی صبح جو اللہ نے پاکستان کو کامیابی دی، اس وقت بھارت عالمی سطح پر تنہا کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ صرف افغانستان اور اسرائیل 3 ممالک ہیں۔ جب پاکستان تنہائی کا شکار ہوتا تھا تو دنیا کہہ رہی تھی کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس اور ان کی خارجہ پالیسی اور ان کی دفاعی حکمت عملی ناکام ہے۔ آج ہمارے وزیر داخلہ کو بیرون ممالک فل پروٹوکول دے کے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی دنیا میں عزت و احترام ہوتا ہے، اور جب یہ سب لہراتی پرچم کہیں پاکستان میں لہراتا ہے تو یہ کشمیریوں کے لیے عزت و احترام ہوتا ہے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود تھے شوکت جاوید میر صاحب۔ انہوں نے بڑی سیر اثر گفتگو کی آج کے عالمی تناظر کے حوالے سے۔ ابھی انہیں کوئی عام سرکاری امور کے لیے وزیر اعظم نے طلب کر لیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہاں رہ نہیں سکے۔ تو میں اس وقت آپ سے لوں گا اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔